ساتھ ہی ساتھ دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی بھی حمایت حاصل تھی مسلم لیگ نون کو. تو شہباز شریف اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے ہیں اور 201 ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے ہیں. دوسری بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں. اور اگر بات کریں تو 16ویں قومی اسمبلی ہے جس کے قائد ایوان شہباز شریف منتخب ہو چکے ہیں. اہم خبر دے رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف. کرنے دیں گے تو عمر ایوب صاحب کیسے بات کریں گے؟ آنریبل اسپیکر اور انتہائی قابل احترام The Honorable Prime Minister is speaking. Kindly بیٹھیں تاکہ عمر ایوب صاحب کی بھی باری آ سکے بات کرنے کی. Kindly تشریف رکھیں تاکہ اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے بات کرنا ہے. میں آج کی اپنی تقریر اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اور پورے ایوان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے نامزد کیا اور میں اپنے حلیف پارٹیز کے سربراہان جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، جناب چودھری شجاعت حسین اور چودھری صادق حسین اور جناب عبدالعلیم خان اور سردار خالد مکسی اور ان کے تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا. جناب اسپیکر، بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف جو 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، ان کی لیڈرشپ میں پاکستان میں جو ترقی اور خوشحالی کے جو انقلاب آئے وہ اپنی مثال آپ ہیں. اور یہ کہنا غلط نہیں کہ میاں محمد نواز شریف معمار پاکستان ہے. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انہی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے پاکستان میں ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کی خدمات کو یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. اور شومیِ قسمت دیکھیں کہ وہ شخص جوڈیشل مرڈر کی نظر ہوا. اور یہاں پر یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جمہوریت، قانون اور انصاف کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر، میاں محمد نواز شریف کو اس
بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے پورے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے مینار تعمیر کیے.